اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قابو عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت میں داخل ہوئے, سب زیر ہو گئے, سب قابو میں ہیں, اور جتنا چاہے انتقام لے سکتے ہیں, گردنیں اڑا سکتے ہیں, خون کی ندیاں بہا سکتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ بتاؤ کیا معاملہ کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں. تو فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں, تم کو معاف کر دیا, جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء, تم کو آزاد کر دیا, کوئی بدلہ نہیں لینا. یہ ہے پیغمبروں کا شعار, یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا شعار, یہ ہے انبیاء کے وارثوں کا شعار کہ اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لیتے, انتقام نہیں لیتے, معاف کر دیتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں. اسی کا نام حلم ہے. اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام بخشتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں جنت کے کنارے گھر دلوانے کا, اس سے جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہونے کے بعد. تو بھائی یہ سب دین ہے. آج ہم لوگ یہ جو اعلیٰ درجے کے مکارم اخلاق ہیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, یہ بھولتے جا رہے ہیں. پیسے پر لڑنا, پیسے پر مرنا, ذرا ذرا سی بات کے اوپر جھگڑنا, یہ ہم نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا. اس کے نتیجے میں دیکھ لو کہ کیا کچھ فساد معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ بھائی حتی الامکان جھگڑ, ہاں بھائی نہیں, اگر چھوڑو گے تو خود پریشان ہو جاؤ گے, اپنا حق چھوڑو گے تو خود پریشان ہو جاؤ گے, اور بڑا مشکل ہے پھر زندگی کے اندر جو ناگزیر ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں گی. اس وقت میں لے لو, چلو اپنا حق لے لو, لیکن حتی الامکان شعار اس کو بناؤ کہ معاف کرو. اب دیکھو چور سے زیادہ اور کیا ہوگا, عبداللہ بن مسعود نے معاف کر دیا. اور یہ صحابہ کرام کی زمانے کی یادیں پھر تازہ کی. آخر دور میں اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. ہمارے ان بزرگوں نے جو علماء دیوبند سے وابستہ حضرات ہیں, حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے بھی شاید میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا. حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی, جانے قصبہ ہے جھنجھانا, وہاں کے رہنے والے تھے. اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رہنے کے شیخ. تو ان بقاعدہ عالمیہ چوری تو ہو ہی گئی, تو میں اس چور کے لیے اس کو حلال کر رہی ہوں. وہ چور کو کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے, اگر وہ عذاب میں جلے, جہنم میں جلے, تو مجھے کیا فائدہ. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا, ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر میں مشغول رہتے تھے, تو پیسے لے کے تھیلی میں ڈالے ہوئے, ضرورت پیش آ گئی کچھ چیز خریدنے کی, تو تھیلی پوری اٹھا کے چل رہے تھے. تو جا کے جب دکاندار کے پاس پہنچے, سودا ہوا, تو اتنا کون کرے کہ اس میں سے پیسے نکالے اور پھر واپس کرے. اس کے سامنے رکھ دی تھیلی, بھائی جتنا تمہارا دل چاہے, تمہارے پیسے بنتے ہو نکال لو اس میں. اس نے نکال لیے جتنا چاہا. تو ایک چور نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ بڑے میاں یہ تھیلی لیے پھر رہے ہیں اشرفیوں کی. تو وہ وہاں سے جب واپس آنے لگے تو لگ گیا پیچھے. اور یہاں تک کہ جب گھر کے گلی ولیوں میں کہیں پہنچے, کوئی تنہائی کا عالم دیکھا, تو اسے پیچھے سے وہ ہاتھ میں سے تھیلی جو ہے وہ گھسیٹ کے نکال لی. اب یہ میاں جی صاحب جو تھے, انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں اور اپنا چلتے چلے گئے. اس کو بھی ایسا کوئی نہیں ملا ہوگا کہ اتنی آسانی سے وہ تھیلی حوالے کر دے. بہت خوش ہوا کہ بڑی سستی ہاتھ آ گئی. اب میاں جی صاحب اپنا چھوڑ چھاڑ کے نہ جا کے اپنے گھر میں پہنچ گئے. اب اللہ والوں کا معاملہ, اللہ کے ولی تھے, ان کو اس طرح وہ ان کے مال کو اس طرح اس نے چورائی کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب یہ بھیجا کہ جن گلیوں میں وہ تھا وہاں سے نکلنا چاہتا ہے, نکل نہیں پاتا. ایک گلی میں سے نکلنا دوسری میں گھس جاتا ہے, دوسری سے نکلتا ہے تیسری میں گھس جاتا ہے, وہی چکر کھاتا پھر رہا ہے, راستہ ہی نہیں ملتا, بھول بھلائیاں میں پھر رہا ہے. ہزار کوشش کر لی کہ اس گلی میں سے نکلا تھا, ہزار یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی راستہ ہی نکلتا. اسی گلیوں میں چکر کھاتے کھاتے گھنٹے گزر گئے. آخر کو خیال آیا کہ یہ میں نے جس کی چوری کی ہے کچھ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یہ.
سوچا کہ یہ میں نے بڑی غلط کام کیا، چلو چوری کرنی تھی کہیں اور کرتا، اس اللہ والے کے پاس جا کے چوری کی تو یہ مصیبت میں پھنس گیا، تو اب جا کے وہ جب تک واپس نہیں کروں گا تو یہ نکل نہیں پاؤں گا۔ گیا جا کے دستک دی میاں جی صاحب کو دروازے پہ، میاں جی باہر نکل کے آئے، بھائی کیا بات ہے؟ کہ جی یہ تھیلی آپ کی وہ غلطی سے مجھ سے ہو گئی تھی تو یہ آپ کے بابا کیسی تھیلی؟ کہ جی آپ یہ لا رہے تھے اس کے اشرفیوں کی، میں نے پیچھے سے کھینچ لی تھی تو یہ آپ رکھ لیجئے۔ دیکھو یہ میری نہیں ہے تھیلی، کہ جی آپ کے ہاتھ میں سے میں نے نکالی۔ کہا کہ وہ جس وقت تم نے نکالی تھی اسی وقت میں نے اللہ میں ایسے کہہ دیا تھا کہ یہ اس کی، میں نے اس کو ہبا کر دی، حلال کر دی اس کے لیے، تو اب یہ میری نہیں ہے، یہ تمہاری ہے، لے جاؤ۔ اس نے کہا جی میں نہیں لے جاتا، میں تو اس وجہ سے عذاب میں پھنس گیا۔ کہا کہ نہیں جی میں لے نہیں سکتا اس واسطے کہ میں نے اس کا ہبا کر دیا، ہبا کر دیا، تمہارے قبضے میں آ گئی، تمہاری ملک ہو گئی، اب میں اس کو کیسے لوں؟ میں نہیں لے سکتا، میری ملکیت ہی نہیں رہی۔ اب وہ کہتا ہے کہ لے لو، یہ کہتا ہے میں نہیں لیتا، وہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو آس پاس کے سارے پڑوسی کچھ اکٹھے ہو گئے، عجیب قسم کا جھگڑا تھا، کوئی جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ کہتا ہے دے دو، وہ کہتا نہیں دیتا، یہ کہتا لے لو، کہتا نہیں لیتا، یہ جھگڑا ہو رہا۔ تو آخر کار اس نے کہا جی اگر دے ہی رہے ہیں آپ مجھے تو خدا کے لیے پھر یہ دعا کر دیجئے کہ یہ میں عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، راستہ مجھے نہیں ملتا، کچھ یہ راستہ مل جائے مجھے۔ انہوں نے کہا چل میں یہ دعا کر دیتا ہوں۔ دعا کی کہ اللہ اس کا راستہ کھول دیجیے، تب جا کر وہ اشرفی لے کے باہر نکلا۔ تو بھائی یہ اللہ والے، ان کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لے گیا، لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا آخرت کے اندر، اس پر ایمان، اس پر ایقان اتنا کہ اس کے آگے یہ کوئی چیزیں حقیقت نہیں رکھتی، اپنا حق چھوڑ دیا۔ تو بھائی یہ سب واقعات جو میں سنا رہا ہوں بزرگوں کے، یہ یاد رکھ لیجئے، بزرگوں کے جو بڑے بڑے واقعات سنائے جاتے ہیں یہ اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ تھوڑی سی ہم لوگوں کو شرم آ جائے، یعنی اس مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ مایوسی بھی دل میں نہ آنی چاہیے کہ بھئی وہ تو بڑے لوگ تھے، کہاں ان کی بات، ان کا نقل اتارے، تو اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ تو چلیں اس راستے پر کہ جتنا جھگڑوں سے بچ سکیں، جتنا انتقام لینے سے بچ سکیں، جتنی معاف کرنے کی فضیلت حاصل کر سکیں وہ حاصل کر لیں۔ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے تو نہ صحیح، لیکن کچھ تو حاصل کریں۔ اور راستہ یہی ہے کہ جب آدمی تھوڑا سا بڑھتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں اس کو کرنے کی۔ یہ ہے کہ فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں جنت کے کنارے گھر دلوانے کا اس شخص کو جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پر ہو۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں اس شخص کو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو جھوٹ کو چھوڑ دے مذاق میں بھی، یعنی یہ طے کر لیا کہ جھوٹ کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا یہاں تک کہ مذاق میں بھی نکلے گا۔ یہ اس لیے تنبیہ فرما دی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، تو مذاق کے اندر گویا جھوٹ بولنا جائز ہو گیا۔ تو یاد رکھیے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوتا، مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا حلال نہیں، بڑا سخت گناہ ہے۔ تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا۔ آپ ایسے خوش نہیں تھے کہ بس یعنی کوئی آدمی کبھی کوئی شگفتہ بات ہی نہ کرتے ہو، آپ بڑی شگفتہ رہتے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اور ازواج مطہرات کے ساتھ، مذاق بھی فرماتے، لیکن مذاق بھی ایسا جس میں کوئی خلاف واقعہ بات نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو اور مذاق بھی ہو جائے۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے، مجھے کہیں سواری کے لیے ضرورت ہے جانے کی، ایک اونٹ دے دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم تم کو اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ رونے لگی تھوڑی دیر کہ یا رسول اللہ میں اونٹ کا بچہ لے کے کیا کروں گی، وہ تو سواری کے قابل نہیں ہوگا اور میں سواری کرنا چاہتی ہوں۔
تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جو بھی اونٹ دیا جائے گا وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوگا، تو چاہے وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اونٹ کا بچہ تو ہوگا کسی نہ کسی کا. اس واسطے میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ اونٹ کا بچہ دوں گا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہوگا. اب یہ مزاح فرمایا لیکن کوئی بات خلاف واقع. ایک عورت آئی، وہ بھی بوڑھی عورت تھی، اس نے آ کر عرض کیا کہ اصل میری دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے فرمایا دیکھو کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگی کہ اللہ میں یہ بڑھیا کی خرابی ہو گئی تو کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یعنی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی جو بھی جائے گی. تو مذاق بھی ہو رہا ہے اور واقعے کے خلاف بات بھی نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی جس میں جھوٹ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے مذاق میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں سچائی عطا فرمائے کہ کسی بھی حالت میں جھوٹ زبان سے نہ نکلے. اور تیسرا فرمایا کہ اس شخص کو جنت کے اعلی درجے میں گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ سب تفصیل، جس کے اخلاق اچھے ہوں، تمام اخلاق اچھے ہو جائیں تو اعلیٰ درجے میں اس کو جنت دلوانے کا ذمہ دار ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ ساری باتیں ہم کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے اور مجھے سب سے زیادہ پسند اور محبوب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. احاسنکم اخلاق، یعنی جو اچھے اخلاق والے ہوں گے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے اور مجھے زیادہ محبوب ہوں گے. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، اور تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور قیامت کے دن مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے کہ السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون. وہ کون؟ سرسار، بہت بولنے والے، یعنی اتنا بولنے والے کہ ہر وقت زبان چل رہی ہے کاچی کی طرح، رکنے کا نام نہیں لیتے، مسلسل بولے چلے جا رہے ہیں. اور یہ کثرت کلام یعنی بہت بولنا یہ بالآخر منتج ہوتا ہے کسی نہ کسی گناہ کے اوپر. جو آج جس آدمی کی زبان قابو میں نہیں ہے، ہر وقت چل رہی ہے، وہ کبھی نہ کبھی گناہ میں مبتلا ہوگا، یا جھوٹ میں یا غیبت میں یا دل آزاری میں یا ایسے کلام میں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے جو بہت بولنے والے ہیں ان کی آپ نے مذمت فرمائی کہ مجھے وہ پسند نہیں. اعتدال کے ساتھ ضرورت کے مطابق یہ زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ سرکاری مشین ہے، ساری عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ اس زبان سے سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کو بلا وجہ فضول ضائع کر رہے ہیں.